وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کا ہنگامی دورہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات شیڈول۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطری قیادت سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی آج دوحہ کا دورہ متوقع۔ متحدہ عرب امارات کے صدر بھی قطر میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے قطر پر حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے واضح کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون۔ قطر پر اسرائیلی حملہ غیر دانشمندانہ قرار۔ نیتن یاہو بولے انہیں ایک موقع ملا تھا، اسی لیے کارروائی کی۔ خیبر پختونخوا میں فتنۃ الہندوستان کے 19 خوارج جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کی 9 اور 10 ستمبر کو تابڑ توڑ کارروائیاں۔ مومن میں 14، شمالی وزیرستان میں 4، بنوں میں 1 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا چیلنج ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کی چشم کشا رپورٹ۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی اور مؤثر حکمت عملی کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر قرار۔ رپورٹ کے مطابق افواج پاکستان نے ضرب عضب اور رد الفساد جیسے کامیاب فوجی آپریشنز کیے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں فتنۃ الخوارج سے مذاکرات اور واپسی کی غلط پالیسی نے دہشت گردوں کو حوصلہ دیا۔ جلال پور، پیروالا، مظفر گڑھ، اوج شریف، لیاقت پور، باول نگر میں سیلاب سے ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ جلال پور پیروالا کو بچانے کے لیے اوج شریف روڈ پر شگاف ڈال دیا گیا۔ پاک فوج اور دیگر امدادی ٹیموں کی جانب سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کے انخلاء کے لیے اسپیکر سے اعلانات۔ متاثرین کی کشتی الٹنے سے بچی جاں بحق۔ لیاقت پور میں کشتی الٹنے کے واقعے میں لاپتہ 2 خواتین سمیت مزید 3 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ جو پرائیویٹ کشتیاں ہیں، اب یہ بھی ہمارے میں سے لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو ایک کاروبار کا ایک اچھا موقع ہے، چلو سیلاب زدگان جو ہے ان کو لوٹتے ہیں، اور یہ جو پرائیویٹ بوٹس کے ذریعے جو ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ جو ہے وہ مانگا گیا۔ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پر پانی کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ہر وقت اقدامات نے جلال پور کو بچا لیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا بدقسمتی سے نجی کشتیوں کے ذریعے ریلیف کی آڑ میں سیلاب متاثرین کو لوٹا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا کو تبدیل کر دیا گیا۔ پرائیویٹ کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلائی جائیں گی۔ دریائے سناء میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ بہاؤ بڑھ کر 6,68,000 کیوسک ہو گیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے مزید کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اب بھی اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال۔ گڈو اور سکھر بیراج پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب۔ سکھر بیراج پر پانوں کا بہاؤ 4,40,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح کے اوقات میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیز بارش برسانے والا سسٹم شہر سے نکل گیا ہے۔ کورنگی کاز وے بند ہونے کے باعث مختلف شاہراہوں پر شدید دباؤ۔ شارع فیصل جام، صادق پل اور قیوم آباد چورنگی پر ٹریفک جام۔ حسن اسکوائر، یونیورسٹی روڈ، احمد جناح روڈ، تین ہٹی اور لیاقت آباد میں بھی
شہریوں کو سخت مشکلات۔ وہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ میں نے ابھی دیکھا کل پرسوں جو ہوا، بڑے بڑے جو برساتی مینڈک بھی نکل آئے، انہوں نے بھی بہت سارے بیانات دیے۔ بہت اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، ان کو میں کہوں گا کہ باز رہیں۔ اصلاح کے لیے تنقید کریں لیکن لسانی تقسیم پیدا نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مخالفین کو وارننگ، کہا بارش کے بعد بہت سے برساتی منڈک بیانات دینے نکل آئے، کوتاہیاں ہوتی ہیں مگر ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی اداروں سے مدد کی اپیل کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا لوگوں نے شاہراہ بھٹو کی تعمیراتی کام کی جگہ جگہ ویڈیو بنائی، ہمیں وہ لوگ تانے دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد کو بدنام کیا۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، کراچی میں سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور، لاہور میں چکن کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے، کوئٹہ میں آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2300 روپے سے بڑھ کر 2400 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ پی ٹی آئی ارکان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے۔ سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے 5 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ نے اوورسیز پاکستانی کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دی۔ ذیشان خانزادہ خارجہ، فینانس، کامرس اور نجکاری کمیٹیوں سے بھی مستعفی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب، ایف آئی اے اور پولیس سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات ملنے تک لارجر بینچ کے حوالے سے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور خالد حسین کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کی ضرورت پر زور، دو طرفہ براہ راست پروازوں کی جلد بحالی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا دو طرفہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافتی روابط اور گہری وابستگیوں پر مبنی ہیں۔ پاک بنگلہ دیش کے بڑھتے اشتراک نے بھارت کے منفی ایجنڈے کو زمیں بوس کر دیا۔ مودی نواز شیخ حسینہ کی آمریت کے زوال کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی کے انتخابات میں اسلامی چھاتروں شبر کو شاندار کامیابی، نائب صدر، جنرل سیکرٹری اور اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری پر یونائیٹڈ اسٹوڈنٹس الائنس کے امیدوار فاتح قرار۔ شیخ حسینہ کے دور اقتدار میں اسلامی چھاتروں شبیر پر پابندی عائد تھی۔ گلستان جوہر کراچی میں 3 خواتین کے قتل کی لرزہ خیز واردات، پولیس کے مطابق تینوں کو گھر کے اندر چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ واقعے میں ایک مرد، 14 سالہ لڑکی شدید زخمی ہوئی۔ فیصل آباد میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، مقتول کی عظیم اور محسن کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ملکی تاریخ کا بدترین صنعتی حادثہ۔ 11 ستمبر 2012 کو گارمنٹس فیکٹری میں بھڑکنے والی آگ میں جھلس کے 259 مزدور زندہ جلے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ آج اس ہولناک سانحے کو 13 برس بیت گئے۔ متاثرہ خاندانوں کا آج بھی انصاف نہ ملنے کا شکوہ۔ ہولناک آتش زدگی کے انمٹ نقوش آج بھی ذہنوں پر نقش ہیں۔ بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 77واں یوم وفات۔ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان ہند نے الگ وطن پاکستان حاصل کیا اور انگریزوں کے تسلط سے چھٹکارا پایا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم اس پاک وطن کے پہلے گورنر جنرل بنے۔
11 ستمبر 1948 میں وفات تک اس عہدے پر تعینات رہے۔ اسرائیلی فوج کے یمن کے دارالحکومت صنعا اور الجوز صوبے پر فضائی حملے، 35 افراد جاں بحق، 130 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حملوں میں حوثی باغیوں کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ یمنی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے حملوں میں رہائشی عمارتوں کو ہدف بنایا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں مزید 53 فلسطینی شہید۔ بھوک اور غذائی قلت سے بچے سمیت 5 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ غذائی قلت کے نتیجے میں اب تک 141 بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غذائی قلت کو 5 سال سے کم عمر بچوں کی زندگی کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی ریاست یوٹا کی یونیورسٹی میں تقریر کے دوران فائرنگ، صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک ہلاک۔ صدر ٹرمپ کا اتوار تک امریکی پرچم سر نگو رکھنے کا اعلان، کہا چارلی جیسے عظیم امریکیوں کو نازیوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ بیانیہ امریکہ میں دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے، سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ سانحہ 9/11 کے اثرات 24 برس بیت جانے کے بعد بھی باقی۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہونے والے 9/11 حملوں نے دنیا کا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگن، پینسلوینیا میں طیاروں سے کیے گئے حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ What a way to get off the mark you think of. Game over. ایشیا کپ میں آج بنگلہ دیش کا مقابلہ ہانگ کانگ چائنا سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں بھارت نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ 58 رنز کا ہدف 4.3 اوورز میں 1 وکٹ پر حاصل کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پاک بھارت میچ رکوانے کے لیے دائر درخواست کی فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا اس میں ہنگامی نوعیت کا معاملہ کیا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، اتوار کو ہی میچ ہونا چاہیے۔ ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کی میڈیا سے گفتگو، کہا ورلڈ کپ میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے، کوشش ہوگی جنوبی افریقہ سے سیریز جیتیں۔ Here's the ball played through towards Balogun. It's a chance for Balogun. It's 2-0. Balogun with the goal. اور آخر میں جانیے انٹرنیشنل فرینڈلی فٹ بال میچ میں امریکہ نے جاپان کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میکسیکو اور جنوبی کوریا کے درمیان دلچسپ مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔